السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سارے خیر عافیت سے ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے ساتھ موجود ہے ایک مہمان، محمد ارسلان صاحب۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کا؟ وعلیکم السلام بھائی، الحمدللہ، آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاک۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کچھ دن پہلے ایک خاتون کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا۔ جس خاتون نے کویت کے ایک برانڈ سے ایک اپنے لباس آرڈر کیا، اس کے بعد وہ پہن کے جب مارکیٹ میں نکلی تو وہاں پہ ایک ہلا گلا مچ گیا۔ مرد حضرات جمع ہو گئے اور ان مرد حضرات نے اس پہ قرآن کی اور ایون نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا فتویٰ لگا دیا۔ اگر پولیس وہاں پہ ٹائم پہ نہ پہنچتی تو ہو سکتا ہے اس عورت کو مار دیا جاتا، جس طرح کی باتیں کی جا رہی تھی۔ بہرحال اسی حوالے سے آج ارسلان صاحب کو ہم نے یہاں پہ دعوت دی ہے۔ ارسلان صاحب، اس واقعے کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ عورت کی غلطی ہے یا تو لوگوں کی غلطی ہے جنہیں پتہ نہیں چلا گیا کہ اس عربک میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ دیکھیں دانش بھائی، اس قسم کے واقعات چاہے جس کے ساتھ بھی ہوں، چاہے وہ کوئی مرد ہو یا عورت ہو، بلا تفریق یہ افسوسناک ہیں۔ اس قسم کے واقعات نہیں ہونے چاہیے اور قابل مذمت ہیں۔ دیکھیں پاکستان جس قسم کی سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، لٹریسی ریٹ پاکستان کا کافی کم ہے، اور ایک مذہبی طبقہ ایسا پایا جاتا ہے جو اپنے عقائد میں اور اپنے نظریات میں کافی زیادہ متشدد ہے اور انتہا پسند ہے۔ تو جب اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک نیگیٹو امیج جو ہے پوری دنیا کے سامنے جاتا ہے، نہ صرف پاکستان کا بلکہ مسلمانوں کا بھی اور اسلام کا بھی ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ دنیا کے سامنے بنتا ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو یا داڑھی والے جنہوں نے لمبی داڑھی رکھی ان جہادی یا ٹیررسٹ، دہشت گرد، اس قسم کا القابات سے نوازا جاتا ہے ہر جگہ پہ۔ لیکن اس میں غلطی کس کی ہے؟ اب اس کے بہت سارے پہلو ہیں، بہت سارے اینگل ہیں اس چیز کو جسٹیفائی کرنے کے۔ لیکن جسٹیفیکیشن تو اس چیز کی کوئی بھی نہیں ہے۔ اب اگر کوئی بھی عورت ہے یا کوئی بھی مرد ہے، وہ ہم لوگ ایک آزاد ملک میں پیدا ہوئے ہیں اور ہر ایک کو آزادی ہے اپنے مرضی کا لباس پہننے کی یا کچھ بھی، جہاں تک کہ وہ اس میں کوئی اوریانی کا یا فحاشی کا کوئی اینگل نہ ہو تو، لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے اس قسم کی چیزوں میں۔ اب دیکھیں، اب سارا واقعہ اس وجہ سے پیدا ہوا کہ ایک غلط فہمی جس میں کچھ لوگوں کو لگا کہ اس محترمہ کے لباس کے اوپر کوئی قرآنی آیات یا کچھ اس قسم کا کوئی چیز لکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے انہوں نے سمجھا کہ شاید اس سے کوئی اینگل اس چیز کا نکلتا ہے جس سے اسلام کی توہین ہوتی ہے یا مذہب کی توہین ہوتی ہے۔ ایون اگر آپ وہ ویڈیو دیکھیں، اس میں بھی کچھ لوگ، آپ کو بیک گراؤنڈ میں آواز سنائی دے گی، کوئی کہہ رہا ہوگا کہ ساڑھے اسلام دا مذاق یا ساڑھے نبی دی توہین، اور اس قسم کے نعرے لگائے جا رہے تھے کہ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا۔ حالانکہ اب اس میں آدھی سے زیادہ عوام کو، بلکہ میں شور ہوں کہ پوری عوام کو، کسی کو کچھ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے۔ انہوں نے جسٹ وہ اس کی رائٹنگ کا سٹائل یا کیلیگرافی دیکھی ہوگی کہ یہ عربی میں کچھ لکھا ہوا ہے، پڑھا کسی نے ہوگا کہ اس کے اوپر لکھا کیا ہوا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو پڑھنا بھی نہیں آتا ہوگا کہ اس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے۔ اب اس کے اوپر جسٹ ایک ورڈ لکھا ہوا تھا، عربی کا حلوہ، جس کا مطلب عربی زبان میں خوبصورت یا پیاری چیز کو کہتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی تعلق کسی قرآنی آیت سے یا کسی حدیث سے یا کسی اس قسم کی کسی چیز سے نہیں تھا۔ بہرحال جو بھی ہوا واقعہ جو ہے، جیسے میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ کافی افسوسناک ہے، اور اس قسم کے واقعات کی مذمت کی جانی چاہیے۔ بالکل اسلام بھائی، لیکن یہاں پہ ایک میں پوائنٹ ایڈ کرتا چلوں کہ جیسے مجھے نا کوئی چیز نظر آتی ہے جس پہ عربی لکھی ہوتی ہے، چاہے کسی قسم کی عربی لکھی ہو، چاہے کیا حال، جیسے کیف حال ہوگا، تو میں اس کو بھی اٹھا کے نا اوپر رکھ دیتا ہوں، کیونکہ عربی زبان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ جہاں میرے جیسے بندے کو نہیں پتہ لگتا کہ یار یہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے، وہاں پہ ایک نارمل انسان، شاید اس جگہ میں ہوتا یا آپ ہوتے اور ہم دیکھتے کوئی ایسی عورت آ رہی ہے جس نے ایسا لباس پہنا ہوا جس پہ عربی لکھی ہوئی ہے، ہو سکتا ہے ہم اتنے ایکسٹریم نہ جاتے، لیکن ہو سکتا ہے ہم بھی غصے کا اظہار کرتے۔ تو میرے خیال سے جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں، اس سوسائٹی کے 80% یا میں کہہ سکتا ہوں 50% لوگ ایسے ہیں جو انتہا پسند ہیں، ٹھیک ہے، جن کے پاس نالج نہیں ہے۔ تو میرے خیال سے ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے اس حوالے سے کہ ہم کیا پہن رہے ہیں، ہم کیا بول رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے ایک بھائی کو، مجھے ان کا نام ابھی ذہن میں نہیں آ رہا، ان کو قتل کر دیا گیا تھا یونیورسٹی میں، مشعل خان۔ وہ اس لیے قتل ہوئے تھے کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ کچھ ایسے کمنٹس کیے تھے اور سوشل میڈیا پہ کچھ ایسی پوسٹ کی تھی جس پہ لوگ غصہ ہوئے اور لوگوں نے انہیں بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ تو میرے خیال سے ہمیں خود سے احتیاط کرنی چاہیے، شعور آتے ہوئے ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے،
شعور ہوتے ہوئے ٹائم لگا، لیکن ہمیں خود سے بھی احتیاط کرنی چاہیے. ساری جو ایک دم سے الزام پبلک پہ لگا دینا، یا پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ علماء کرام کو بہت زیادہ تنقید نشانہ بنا رہے ہیں. علماء کرام کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے میرے خیال سے. علماء کرام وہاں پہ موجود نہیں تھے، اگر موجود ہوتے تو یقیناً بتاتے کہ یار اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. میں وہاں پہ ایک آدمی کو دیکھ رہا ہوں، اس عورت کو اٹھا رہا ہے کہ یار تم کھڑی ہو جاؤ، تم بیٹھ رہی ہو عربی کے اوپر بیٹھ رہی ہو. تو بہرحال ہم پاکستان میں رہتے ہیں، ہم انہیں لوگوں کے ساتھ ہی چلنا ہے. ہم نے اللہ کرے آنے والے کچھ سالوں میں شعور آ جائے اور ہم اس انتہا پسندی سے نکل آئے. لیکن بہرحال ابھی تو ہم انہیں کے بیچ میں رہ رہے ہیں، تو میرے خیال سے ہمیں خود بھی احتیاط کرنی چاہیے، اپنے پیاروں کی جان کی حفاظت کرنی چاہیے. بہرحال اسلام بھائی، آپ کا ہماری پوڈ کاسٹ میں آنے کا بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں اگلی بار پھر سے آپ کو انوائٹ کروں گا کسی اور ٹاپک کو لے کے. ابھی کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، تمام ناظرین اپنا بھی خیال رکھیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.